میرے ساتھ موجود ہیں سابق سیکریٹری خارجہ پاکستان اعزاز احمد چودھری، سیکریٹری خارجہ بھی ہے اور بہت سارے اہم ممالک میں ان کی تعیناتیاں بطور سفیر بھی رہی ہیں۔ ہر جگہ پر انہوں نے پاکستان کا مقدمہ ہمیشہ بطور سفیر بہت بخوبی نبھایا۔ اعزاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا سما کے لیے وقت نکالنے کا۔ It's a pleasure to be with you in this program. آپ کے سفارتی سفر کے 44 سال تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ان 44 سال میں اگر ہم بات کریں، آپ نے پاکستان کی کن اتار چڑھاؤ کو بہت غور سے دیکھا؟ مجھے یاد ہے کہ ایوب خان صاحب کا ایک ڈیولپمنٹ بونینزا پاکستان کے لیے تھا، تو حالانکہ میں اس وقت مجھے یاد ہے 5ویں جماعت میں تھا 1968 میں، لیکن آئی کوڈ سینس اراؤنڈ کہ ہر طرف ایک بڑی قابل فخر سی بات ہوتی تھی۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں لاہور میں مڈل ایسٹرنز بھی آ کے وہیں پڑھتے تھے، ایسٹ ایشینز بھی سارے وہیں آ کے پڑھتے تھے۔ جب تک ہم سروس میں آئے تو اس وقت ماحول بدل چکا تھا۔ میں سروس میں آیا تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کا دور تھا اور پاکستان ایک بالکل ہی مختلف سمت میں چل پڑا۔ افغانستان کا ایک جہاد کے نام پر ایک سلسلہ شروع ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان میں بے انداز تبدیلیاں آ گئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ہی مشکل وقت تھا۔ 1990 کی دہائی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب پوری دنیا میں گلوبلائزیشن کا چرچا تھا، ہمارے پڑوس میں بھارت میں بھی ایک اکنامک پلان بن گیا 1991 میں، ہم نے ان سے پہلے بنایا 1990 میں، ان کا پلان چلتا رہا اگلے 25-26 سال اور پھر ان کی اقتصادی ترقی ہوئی۔ ہمارے ہاں گورنمنٹس چینج ہوتی گئی، وہ بھی ایک میرا خیال میں ہمارے لیے ایک اچھا وقت نہیں تھا۔ مئی 2025 سے پاکستان کی نہ صرف خارجہ پالیسی بلکہ ایک جو نیشنل سیلف اسٹیم ہے، ہمارے اپنے اندر ایک تفخر ہے، ایک فخر ہے، وہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ پاکستان نے ایک اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کے ساتھ نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ ان کا 2 دہائیوں کا ایک پروپیگنڈا کہ پاکستان ٹیررزم کرتا، وہ بھی سارا کا سارا بسٹ ہو گیا۔ اس کے بعد سے دنیا کی تمام شاہراہیں پاکستان کے لیے کھل گئی ہیں۔ تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس وقت جب آپ سے انٹرویو دے رہا ہوں تو اس تمام اتار چڑھاؤ کے بعد آج پاکستان پھر چڑھاؤ کی طرف ہے۔ صرف کمی ہے مجھے تو اس چیز کی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا ابھی بھی اقتصادی ترقی کی طرف اتنا فوکس نہیں ہے۔ How we can cash big time on this victory, which is a gigantic victory. We can't just term it ordinary. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ immediate steps کیا ہونے چاہیے؟ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کو اب اپنی اقتصادی ترقی پر توجہ دینی چاہیے۔